الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت عمل ہے، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یہ حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں اس کی وجہ بھی لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے کچوکے لگاتا ہے، چبھوتا ہے کوئی چیز، اور جب بچہ روتا ہے تو پھر اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، اس کو اللہ کے نام کی تلقین کی جاتی ہے جس سے وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ سنت عمل ہے، سنت غیر مؤکدہ، کر لیا جائے ثواب۔ ایک صاحب نے کہا یہ الگ سے ایک بحث ہے مدارس بل کے بارے میں، تو یہ معاملہ آج کل کیوں اتنا زیر بحث ہے، تو میں اس میں کسی ایک طرف رائے نہیں بتاؤں گا، صرف اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اصل میں یہ مدارس جو ہیں وہ اب تک پاکستان بننے سے لے کر اب تک یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتے تھے۔ بعد میں اس کو کہا گیا کہ نہیں، وزارت تعلیم کے تحت یہ آ جائیں گے، اور جتنے پاکستان میں یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے بہت پہلے، اس 18ویں ترمیم کی وجہ سے تعلیمی امور جتنے بھی ہیں پرائمری سے پہلی جماعت سے لے کر اور اوپر تک یہ صوبوں کو تقسیم ہو گئے کہ تعلیمی امور صوبے دیکھیں گے، ہر صوبہ اپنے اپنے اصول اپنے ضابطے بنائے گا، لیکن جو مدارس کے جو سارا نظام تھا وہ وفاق نے اپنے پاس رکھا۔ تو پہلے اسی طرح چلتا رہا، سوسائٹیز ایکٹ کے تحت 1860 کے جو قوانین ہیں اس کے تحت چلتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی وفاقی وزارت تعلیم کے تحت مدارس آئیں گی۔ پھر ان مدارس کے اوپر جو ہے نا ان کی جو تفصیلات آگے آئیں تو وہ بڑی پیچیدہ تھی۔ اس کے مطابق پھر یہ ہے کہ جتنے حکومتی ارکان ہیں وہ حکومت جو ہے وہ مدارس کے نصاب کو بھی کنٹرول کرے گی، ان کے اخراجات کو بھی کنٹرول کرے گی، ان کے ساتھ تعاون بھی کرے گی۔ جب تعاون کرے گی تو مدارس میں مداخلت بھی ہوگی۔ پھر یہ بھی تھا اس میں بعض شقوں کے اندر عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جتنے اساتذہ ہوں گے، طلباء ہوں گے، ان کی معلومات فراہم کی جائیں گی، اور جتنے ڈونیٹ کرنے والے، عطیہ دینے والے لوگ ہوں گے تو ان کا شناختی کارڈ بھی دینا ہوگا، ان کا نام پتہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ کو کون چندہ دیتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آڈٹ بھی کرواتے ہو اپنے سارے حساب کا، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ٹیڑھا معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ کو ڈونیشن دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، وہ بھی FBR میں فائلر ہے کہ نہیں ہے، نان فائلر تو نہیں ہے، وہ بھی خود ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں، آپ اس کو بھی بتائیں۔ تو وہ اتنا اب کوئی بندہ جو ہے وہ پھر مدارس کو چندہ دینے میں بھی لوگ احتیاط کریں گے اور رکیں گے، باز آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں پیچیدگیاں آئیں اور کچھ اور فنی پیچیدگیاں، اس لیے علماء کی دو رائے ہیں، دعا فرمائیں کہ جو مدارس کے حق میں ہو وہ اللہ کرتے۔ اور جی ایک اور انہوں نے کچھ، جی آواز ختم ہو گئی، خیر جی ایک شخصیت کے بارے میں انہوں نے پوچھا، الگ سے پوچھ لیجیے عوام میں۔ ایک صاحب نے کہا کیا کوئی خاوند اپنی بیوی کو فوت ہو جانے کے بعد ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیا کوئی خاوند اپنی بیوی کو فوت ہونے کے بعد ہاتھ لگا سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ اس کا نا ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہو جائے تو جو نکاح ہے کا تعلق وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے اب اجنبیہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی عدت میں ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن قرآن مجید کی آیت کے مطابق۔ تو ابھی ادنا سا تعلق، یہ 4 مہینے 10 دن وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، تو محدثین فقہا نے لکھا کہ ابھی اس کا کچھ تعلق ابھی اس بیوہ کا اس شوہر کے ساتھ موجود ہے، لہذا بیوہ اپنے وفات پانے والے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے،
یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں فوراً نکاح کا تعلق ختم ہو گیا. اب اس کے لیے اجنبی ہوگی، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، چہرہ بھی نہیں دیکھے گا اگر بیوی فوت ہو گیا. شرعی حکم. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ چوتھے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع ہے. تو اب اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ اگلے دن اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے. معلوم ہوا پہلی بیوی سے نکاح کا تعلق ختم ہو گیا. اور اسی وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے معاشرے کے اندر کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوہ اس کو دیکھ سکتی ہے کہ ابھی اس کا کچھ تعلق موجود ہے، عدت میں ہے، کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے تو نکاح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے وہ اجنبی ہو جاتی ہے. جی پھر دوبارہ سوال. جی شناختی کارڈ میں، جی شناختی کارڈ میں جب ایک دفعہ شوہر کا نام درج ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا وہ عورت اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لگا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا یوں لکھا جائے گا زوجہ فلاں نہیں بلکہ بیوہ فلاں. یہ کاغذات میں یوں لکھا جاتا ہے. جی تو ایسی صورت میں اگر اس کا نکاح کسی اور سے ہو جائے، بعد میں عقد ثانی ہو جائے اس عورت کا، تو ایسی صورت میں کوشش کرے پہلے شوہر کا نام ساتھ نہ لگائے، ورنہ شرعی طور پر لگا سکتے. ایک صاحب جی کیا مسائل آئیں گے کہ شوہر دفنا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے انہوں نے سوال کیا بہت اہم سوال، کیا شوہر جو ہے وہ قبر میں اتر کے بیوی کو دفنا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ اس وقت وہ کفن میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، کفن ہوتا ہے، تو قبر کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ محرم افراد قبر پہ اتاریں. شرعی مسئلہ یہی ہے، ادب یہی ہے کہ نامحرم قبر میں نہ اتاریں. لیکن اگر کوئی خاص وجہ ہو، کوئی خاص بات ہو، جتنے محرم سارے بوڑھے ہیں یا بچے ہیں نہیں اتار سکتے، بیمار ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر نامحرم عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا کہ نامحرم قبر میں کسی کو خاتون کو اتارے، اس کی گنجائش موجود ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے اس وقت اور کفن میں ہوتی ہے، تو اس کو کوشش یہ ہو کہ محرم قبر میں اتارے. اور اگر شوہر کہے کہ میں نے اتارنا ہے قبر میں تو اس میں گنجائش موجود ہے، ان کے کپڑے ہوتے ہیں نا بلا حائل ہاتھ، یعنی حائل کے ساتھ ہاتھ لگا سکتے ہیں، کپڑے سمیت اوپر سے ہاتھ لگا سکیں. ایک سامنے کا کیا فوت شدگان کی طرف سے عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہوگی؟ جی فوت شدگان کی طرف سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی نیت یہی ہوگی کہ یا اللہ میں حج کرتا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچانا، ثواب کو پہنچانا. لیکن حج کے بارے میں جو حج بدل کہتے ہیں نا، میں اپنے ماں باپ کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، یہ کروانا چاہتا ہوں، اس کی الگ شرائط ہے. حج بدل میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس پر خود حج فرض ہو، اور اگر وہ وفات پا جائے تو اس نے وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے حج کروا دیا جائے، اور اسی شخص کا مال ہونا چاہیے جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، مال بھی اسی کا ہونا چاہیے. اسی کے میقات سے احرام باندھ کر حج کرنا پڑے گا، تب وہ حج بدل ہوگا. لہذا اگر والدین کا انتقال ہو گیا، انہوں نے حج نہیں کیا تھا، پیسہ ہی نہیں تھا، اب ماشاءاللہ بچے نے بہت کما لیا، اپنا حج کرایا، اب کہنے لگا میں والدہ کی طرف سے حج بدل کروں گا، تو وہ حج بدل نہیں ہوگا، حج بدل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا اپنا پیسہ ہے، ماں باپ پر حج فرض نہیں تھا. اس لیے حج بدل کے لیے شرائط کچھ سخت ہیں، اس میں پابندی کر. لیکن اگر بالفرض ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو جو ہے وہ ثواب پہنچاؤں، حج کا والد صاحب کو ثواب ان کی طرف سے کروں گا، بالکل کر لے، ثواب مل جائے گا، یقیناً ملے گا. جی لیکن فوت ہو گیا اور حج نہ کر سکا اور وصیت بھی نہ کی،
جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کا اگر انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد پیسہ تھا، یعنی حج فرض ہو گیا تھا، لیکن اس نے وصیت نہیں کی، ایسی صورت میں اگر ورثاء یہ چاہیں مل کر مشورہ کر لیں کہ ہم ان کے مال میں سے پہلے حج فرض ان کا ادا کروا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں گنجائش موجود ہے، لیکن بھرپور کوشش ہو کہ پیسہ بھی انہی کا ہو، وصیت بھی انہوں نے کی ہو، حج فرض ہو کم از کم، تو ایسی صورت میں پھر حج بدل کی گنجائش ہوگی، لیکن پھر ورثاء کے ساری ورثاء کی مرضی جو ہے نا اس میں شامل ہونی چاہیے۔ عمرے میں صرف ایک شخص کی نیت کریں گے جس کی طرف سے کرنا ہے، کہ آپ دو تین کی بھی کر سکتے ہیں؟ جی عمرے کی طرف سے، عمرے میں نفلی جو عبادات ہوتی ہیں نا ان میں آپ کئی ایک کو شریک کر سکتے ہیں، نفلی عبادات میں کئی ایک کو شریک کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے قربانی کے موقع پر، اور ایک دفعہ تو یہاں تک فرما دیا اونٹ کو ذبح کرتے ہوئے، اللہم تقبل ھذا من امتی، چلو اے اللہ اس قربانی کو میری امت کی طرف سے قبول فرما لے تو سب کو ثواب مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود کیا، اس لیے کیا جا سکتا ہے۔ جی یہ جیسے ایک تو پہلے نیت کرنی ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے کریں، یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچانا؟ جی انہوں نے سوال کیا ہے کیا اگر حج یا عمرہ کریں تو ایسی صورت میں پہلے ہم حج کر لیں، فرض حج نہیں نفلی حج، پھر اس کے بعد کہیں کہ ان کا ثواب پہنچا دیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کا اعتبار عمل شروع کرنے سے پہلے پھر اس کے بعد جب نیت عمل کر لیا پھر اس کے بعد نیت کا اعتبار نہیں۔ نماز میں بھی یہی ہے، روزے میں بھی یہی ہے، زکوٰۃ میں بھی یہی ہے، حج اور عمرے میں بھی یہی ہے کہ آپ شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت جب کریں تو اس میں اس نیت کو شامل کر لیجیے۔ جی اس میں حج بدل کا مطالعہ کہ وہ وصیت ہو، کیونکہ حج فرض تھا، کوئی فوت ہو گیا، اس سے وصیت بھی نہیں کی اور اس کے اپنے پیسے بھی نہیں تھے، تو کوئی کہتا ہے میں اپنے والد کے یا والدہ کو حج بدل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا فرض، جی اس پہ حج بدل کا لفظ یعنی ماں باپ پر فرض تھا، تو ایسی صورت کے اندر بس اس کو حج بدل کا نام نہ دیں، پیسے اپنے ہیں نا اس بچے کے، تو اس حج بدل کا نام نہ دیں کہ جی یا اللہ اس کا ثواب ان کسی اور کو بھی بھجوا دیں، خود چلے جائیں نفلی حج کریں، نفلی عمرہ کریں اور کہ یا اللہ ان کو ثواب اس کا پہنچا دیں، یقیناً ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ آخرت کے اندر اس کے حج فرض کے بدلے میں اللہ برابر کر دے، اللہ قادر مطلق، لیکن شرعی طور پر اس کو حج بدل نہیں کہیں گے۔ اس سے پھر یہ بھی ہوتا ہے حج بدل میں نے کہا کہ اسی کے میقات سے، بعض حضرات نہ کسی سعودی عرب میں یا ریاض میں دمام میں کوئی عزیز ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم پیسے دے دیتے ہیں آپ کو، اور وہ سستا ہو جاتا ہے نا، حج آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، حج بدل پھر وہیں سے کرنا ہوگا جہاں سے میقات ہوگا، نفلی حج کا آپ کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا نفلی نماز میں تشہد میں کون سی آیت یا دعا پڑھیں تاکہ اللہ حج عمرے کے لیے بلا لے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی کہ فلاں دعا ہے اگر وہ بندہ پڑھے تو ایسی صورت میں اس کو حج اور عمرہ ضرور نصیب ہوگا، ٹھیک؟ اس کے لیے یہ ہے کہ انسان نماز میں دعا اندر دعا کر، نفل میں دعا کر لے، لیکن فرائض کے اندر ایسی دعائیں نہ کرے، یا اللہ مجھے حج کی توفیق دے، ٹھیک؟ یہ اردو میں دعائیں نماز کے اندر نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنی زبان میں دعائیں مانگنی ہے نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنی، یا اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما۔ اور علماء نے مختلف جو اپنے تجربات لکھے ہیں کہ یہ کرے تو اللہ حج اور عمرہ نصیب کرتا ہے، یہ کرے تو اللہ حج عمرہ نصیب کرتا ہے، وہ مختلف ہے لیکن علماء کے لکھے ہیں۔ جی ایک شخص معذور ہے، شوگر کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ چکی ہے اور دوسری ٹانگ پر فالج ڈالا ہوا ہے، اب وہ باقی نہیں رکھ سکتا، تو نماز کا کیا کرے؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے شوگر کی وجہ سے بیچارے کی ایک ٹانگ کٹ گئی، دوسرے میں بھی فالج گرا ہوا ہے، اب وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کر سکتا، اسی طرح جن کا آپریشن ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت کے اندر جتنا وہ پاک اپنے آپ کو کر سکتے ہوں، جتنا پاک رکھ سکتے ہوں اتنا پاک رکھ لیں، اور باقی وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھیں، انشاءاللہ ان کی نماز ہو جائے گی۔ جہاں جا کر انسان بے بس ہو جائے وہاں پکڑ نہیں ہے، وہاں پکڑ نہیں ہے۔ بعض آپریشن ہوئے بھی ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے لیکن نماز پڑھنی اشارے سے پڑھ لیں، تیمم کر لیں، اس لیے ان کے نزدیک پھر ان کو بالکل یہ کہنا کہ جسم بالکل پاک نہیں ہے لہذا میں نماز کو چھوڑ دوں، یہ نہ کریں،
یہ نہ کریں. جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا پاکی حاصل کریں. جی. خواب کے بارے میں کسی کو اگر کوئی برا خواب، کسی کو نقصان کے بارے میں خواب آ رہا ہے اور کسی کو اچھا خواب آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ ہو کے رہے گی، لیکن پوچھنا ہے اس کے خواب کی برے خواب کی. جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی اچھا یا برا خواب دیکھے تو ایسی صورت میں اس کی تعبیر لے لے، کو بندہ کسی سے تعبیر لے لے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر برا خواب ہو کسی سے تعبیر لے لے تو پھر وہ ہو جاتی ہے. اس کا جواب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تعبیر لے لو تو وہی ہوگا، یہ نہیں فرمایا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو ایسی صورت میں تم اسے صاحب رائے اور عقل مند اور جو اس علم کو، علم تعبیر رؤیا کو، خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو، اس سے پوچھ لو. ایک تو یہ ادب سکھایا. اور اگر برا خواب ہو، پریشان کن خواب ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر بائیں طرف الٹے ہاتھ تھوک کر آپ سو جائیں انشاءاللہ، اور کسی کو خواب بیان نہ کریں جس کو اس برے خواب کا نقصان نہیں پہنچے گا. تو وہ بھی ادب بتائے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. احادیث میں موجود کہ فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کسی نے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو پوچھ لیں. تو صحابہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے. پھر یہ خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا. پھر ان کے بعد ابو الاسود دیلمی کو منتقل ہوا. پھر ان کے بعد علامہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کو یہ علم منتقل ہوا. اور علامہ ابن سیرین نے پھر کتاب لکھ دی تعبیر رؤیا، جو آج مارکیٹ میں ملتی ہے، جس کا ترجمہ بھی ملتا ہے تعبیر رؤیا. لیکن اس کے لیے بھی مہارت کی ضرورت ہے. کئی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کے اندر. یہ علم ہے، باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، علماء پڑھتے بھی ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں. خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے انسان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. موسموں میں بھی خواب کی تعبیر کا دخل ہوتا ہے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میری چرپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ اپنے سامان کو گھر سے نکال لو، ایک دم جو چیزیں نکال لو. اس نے نکالی، چھت گر پڑی. اب پھر اس کے بعد کئی مہینے گزر گئے تو پھر اس شخص نے گھر پر بنا لیا. پھر اس نے وہی خواب دیکھا. اسے فٹافٹ سارا سامان باہر نکال لیا. جب باہر نکال لیا تو چھت وت کوئی بھی نہیں گری. پھر علامہ ابن سیرین کے پاس گیا کہ مجھے وہی خواب نظر آیا تھا. تو علامہ ابن سیرین کا نہیں، وہ جہاں آگ نظر آئی ہے نا اس جگہ کو کھودو، شاید کچھ ہو وہاں. تو اس نے کھودا تو اس کو کوئی دفینہ پرانا، کوئی زیورات وغیرہ پرانے دبے بھی مل گئے. اس شخص نے پھر سوال کیا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خواب تو میں نے بالکل سیم ایک جیسا دیکھا تھا. تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا پہلے جب تم آئے تھے تو وہ گرمیوں کا موسم تھا، تو گرمی میں آگ دیکھنا بری چیز ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا چرپائی کے آس پاس. میں نے کہا سامان نکال لو، مجھے کیا پتہ چھت گری. لیکن جب تم دوبارہ آئے تو وہ سردیوں کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں آگ نعمت ہے اللہ کی. تو میں نے کہا پتہ نہیں وہاں جہاں تمہاری چرپائی ہے اس کو کھود لو، دیکھو کیا ہوتا ہے. تو مقصود یہ کہ اس میں خوابوں کے اندر تعبیر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح چند چیزوں کے بارے میں تو خود بھی بتایا. کوئی بندہ دودھ دیکھے تو اس سے مراد علم ہوتا ہے، خیر ہوتی ہے. کوئی پانی دیکھے اس سے مراد بھی علم ہوتا ہے. اس طرح کی تعبیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائی. سر یہ جو زندگی کے سارے معاملات ہیں مال پٹ میں، مال کا تولا جانا اور گنے جانے میں فرق ہے سر؟ ایک ہی بات ہے. جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے نجات کا دار و مدار اعمال پر ہے، تو اعمال گنے جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف عمل کافی نہیں ہے، دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل. اگر اعمال بہت اچھے ہوں، ایمان ہی نہ ہو اندر سے، کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں. تو نجات کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان اور ایک عمل. انہوں نے پوچھا کیا اعمال گنے جائیں گے یا ان کو تولا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. حساب بھی ہوگا، یعنی گننا شمار کرنا بھی ہوگا، اور تولا جانا اس کا ذکر بھی ہے قرآن مجید کے اندر. اور اللہ رب العزت نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ حساب. اب حساب گن کر بھی ہو سکتا ہے، تول کر بھی ہو سکتا ہے.
لیکن ہمیں بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہوتی، اعمال کے اندر اس کا خلوص مقصود ہوتا ہے۔ ویسا اوقات حدیث بطاقہ جو آتی ہے، بطاقہ کا مطلب کارڈ یا ٹکڑا ہے کاغذ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن اسے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، آخرت میں اس کے جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ایسی صورت میں وہ گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو ایک دم ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا، یہ آپ کے سوال کا جواب، ایک دم ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا اڑتا ہوا اور اس کے نیک اعمال میں آ کر رکھا جائے گا، ایک دم نیک اعمال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ایک کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں ایک بار بڑے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، تو وہ ایک کلمہ بھاری ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اس لیے ایک عمل بھی قبول ہو جائے، میں اس لیے بتا رہا ہوں اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا۔ اسی لیے جامع ترمذی میں کل کے سبق میں حدیث گزری کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب آتے ہیں نماز پڑھنے تو ایک رکعت چلی جائے اور امام سجدے میں ہو، تو عام لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وضو کر کے آتے نا پیچھے کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں اب رکعت تو چلی گئی نا تو میں کھڑا رہتا ہوں، جب کھڑا ہوگا امام تو میں ساتھ شریک ہو جاؤں گا، اب سجدے میں کیا جانا، کبھی ایک سجدہ رہ جاتا ہے کبھی دو سجدے رہ جاتے ہیں، تو بندہ امام کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو جامع ترمذی میں بات لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آؤ تو نماز جس حالت میں امام کو پاؤ اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، کیونکہ آگے محدث نے اس کا مفہوم لکھا کہ کوئی پتہ نہیں کہ جس سجدے میں آپ شریک ہوئے ہوں اللہ اسی کی وجہ سے مغفرت کر دے۔ تو جو بندہ سجدے کو چھوڑ رہا ہے کہ امام سجدے میں کھڑا ہوگا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، اب کیا جانا، رکعت تو چلی گئی نا، اب کیا کرنا، نہیں، وہ امام اگر سجدے کی حالت میں ہو، آپ کی رکعت چلی بھی گئی تب بھی اس میں شریک ہو جائیے، پتہ نہیں وہی ایک سجدہ اللہ اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا۔ جی اجازت چاہوں گا، جی جزاک اللہ۔